PSL کی ایک خاص بات یہ ہے کہ لوکل بیٹرز جو ہیں وہ کافی بیٹنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں. انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ ایک بڑی پاورفل بالنگ سائڈ ہے ڈیو ٹو زمان خان, شاہین افریدی اینڈ حارث رؤف. حارث آتے ساتھ ہی گیم کا ردم ہی چینج کر دیتے ہیں ان فیور آف دا ادر ٹیمز. نیشنل ٹیم میں کھیل جاتے ہیں, بلکہ دوسری لیگز میں بھی وہ بگ بیش وغیرہ تک پہنچا دیتے ہیں اپنے پلیئرز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. پاکستان سپر لیگ 9 میچز اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں. لاہور قلندرز جو ہے انہوں نے اپنا تیسرا میچ کھیلا ملتان سلطانز کے خلاف, اور لاہور قلندر خیر سے پہلے تینوں میچز ہار چکی ہے اور کہنے کو یہ دفاعی چیمپئن ہے. اس میچ کی کوئک سمری یہ ہے کہ لاہور نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 166 رنز کیے, اور جو ملتان تھا انہوں نے یہ 19 اوور میں ہدف پورا کر لیا. لاہور کی طرف سے راسی نے 54 رنز کیے, فخر زمان نے 41 رنز کیے, اور ملتان کی طرف سے محمد رضوان نے 82 رنز کیے اور افتخار نے 34 رنز کیے. اوورآل میں دیکھ رہا ہوں اس PSL کی ایک خاص بات یہ ہے کہ لوکل بیٹرز جو ہیں وہ کافی بیٹنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں, نہیں تو عام طور پہ ہمیں صرف زیادہ تر اپنے بالرز ہی پرفارم کرتے نظر آتے ہیں. خیر, اس چیز سے قطع نظر بڑا کوئکلی میں اس میچ کا انالیسس کروں گا لاہور قلندرز کے پرسپیکٹیو سے. قلندرز جو ہیں مجھے یہ لگتا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ قلندرز کے فین کے لیے کہ میچ کلوز گیا, اس لیے انہیں تھوڑی سی ان کے اندر امید جاگنی چاہیے کہ بالکل ہی ڈیڈ ٹیم نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹیمیں آئیں گی اور وہ دے ول جسٹ کراس اوور واک اوور لاہور قلندرز. اچھی فائٹ تھی اس میچ میں ٹو سم ایکسٹینٹ. کلوز گیا میچ, 19ویں اوور میں فنش ہوا. اس وقت حالات یہ تھے کہ لاہور جیت بھی سکتا تھا. اسی میں تھوڑا سا مجھے نیگیٹو آسپیکٹ یہ لگتا ہے کہ لاہور قلندر کو ریئلائزیشن نہیں ہے پرابلم کی. انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ ایک بڑی پاورفل بالنگ سائڈ ہے ڈیو ٹو زمان خان, شاہین افریدی اینڈ حارث رؤف, اور یہ بالنگ ان کی اسٹرینتھ ہے ایٹسیٹرا. جبکہ حقیقت میں یہ تینوں بالر جو ہیں وہ اپنے پیک پہ نہیں ہیں اپنی فارم کے اور اپنی پرفارمنس کے اور کانفیڈنس کے. تو لاہور کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور یہ ایک بڑی ڈینجرس چیز ہے کہ جب آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ اصل پرابلم کیا ہے. ماضی میں جب صورتحال یہ ہوتی تھی کہ 2 اوور میں 24 رنز چاہیے ہوتے تھے تو لاہور اس میں فیوریٹ ہوتا تھا اور یہ کرنے نہیں دیتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ 3 اوورز میں شاید 30 یا 40 رنز چاہیے, اور ایک اوور پڑا ہے تینوں پرائم بالرز کا, اور وہ میچ 1 اوور پہلے ہی ختم ہو جائے. اور میں اس میں بتاتا چلوں کہ ابھی حارث نے اوور کرنا تھا. یہ ایک بڑی ہی خطرناک بات ہے پاکستان کرکٹ کے لیے بھی. میں امید کرتا ہوں کہ آئدر یہ بالرز جو ہیں یہ اپنے آپ کو امپروو کریں, یا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بولڈ ڈیسیژن لے اور ان میں سے کم از کم ان 3 میں سے 2 کو اپنی نیشنل ٹیم میں سے ڈراپ کر دیں. کیونکہ اگر کوئی اور بالر اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہمارے خیال میں کارکردگی جو ہے وہ معیار ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ مسلسل میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ روڈ لگ رہا ہوں, لیکن مسلسل ایشیا کپ سے لے کے اب تک حارث رؤف کی پرفارمنس یہ رہی ہے کہ جیسے ہی اوپر کے اوور ختم ہوتے ہیں اور حارث کا اوور آتا ہے, اگر اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالا بھی ہو بالرز نے, حارث آتے ساتھ ہی گیم کا ردم ہی چینج کر دیتے ہیں ان فیور آف دا ادر ٹیم. ایک ہپس پہ بال کی, ایک شارٹ کی, ایک آگے کی, تیسری منہ کے نیچے کی, 3-4 باؤنڈریز پہلے اوور میں کھا کے پورے کا پورے جو گیم ہے نا اس کی یہ شیپ ہی چینج کر دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی مسلسل طریقے سے, اتنے تسلسل سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ اگر بورڈ کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا تو بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پہ ویژنری لوگ پھر نہیں بیٹھے ہوئے. اور چلیں بورڈ کی بات تو علیحدہ, یہ جو فرینچائز والے ہیں یہ تو بزنس مین ہیں, ان کو تو اپنے بزنس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو یہ بھی اگر یہ چیز نہیں دیکھ رہے, ریئلائز کر رہے, اور حارث سے کوئی بات نہیں کر رہا اور اس کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا, یا کیپٹن کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا کہ 5ویں اوور کے بعد 6واں اوور ضرور اس کو دینا ہے تاکہ جو گیم ہے اس کی شیپ ہی چینج ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ کنسرننگ بات ہے فینس کے لیے بھی. اسی طرح کیپٹنسی بھی بہت زیادہ شور و ویلا کیا ہوا تھا لاہور قلندرز نے, اور مجھے یہ بات کہنے میں
اگرچہ میں لاہور کا فین ہوں، میرا وہاں سے تعلق ہے، مجھے یہ بالکل شرمندگی نہیں ہے یہ کہنے میں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ لاہور قلندرز کی بیکاز آف بینگ ان لاہور ایک بڑی لابنگ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے پلیئرز نیشنل ٹیم میں کھیل جاتے ہیں بلکہ دوسری لیگز میں بھی وہ بگ بیش وغیرہ تک پہنچا دیتے ہیں اپنے پلیئرز کو. اور ورلڈ کپ کے دوران جب بابر اعظم کی کیپٹنسی پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو شاہین افریدی کو بہت بڑا لیڈر بنا کر پیش کیا گیا میڈیا پہ. اور اب یہ وہ وقت ہے جہاں پہ شاہین افریدی ایز اے کیپٹن بھی ایکسپوز ہوں گے، اور اگر انہوں نے لرن نہ کیا، کیونکہ جو وننگ پیریڈ ہوتا ہے وہ ہنی مون پیریڈ ہے، وہ گزر چکا ہے، اب ہے چیلنجنگ پیریڈ. یہاں پہ لوگ ان کے اوپر نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ ہاؤ ڈز ہی بیہیو انڈر پریشر، اس کے ڈیسیژنس کیسے آتے ہیں ایٹسٹرا. تو اگر انہوں نے امپروو نہ کیا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بورڈ کا یہ والا ڈیسیژن اور یہ جو لابنگ تھی لاہور قلندر کی، یہ بری طرح ایکسپوز ہونے جا رہی ہے جب آپ ایک نان ڈیزرونگ پرسن کو کیپٹن بنا دیتے ہیں، یا جب آپ ایک پرابلم سالو کرنے کے لیے ایک نئی پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں کہ اگر بابر اچھا لیڈر نہیں تھا تو اس کی ریپلیسمنٹ ایک برے لیڈر سے نہیں کی جانی چاہیے تھی. اور اس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زمان خان نے پورے کیریئر میں 19واں اوور نہیں کیا، اور کل انہوں نے ان کو 19واں اوور دیا، اور اس کے بعد فیلڈ سیٹنگ پتہ نہیں کون کر رہا تھا، اور بالر سے پتہ نہیں کون بات کر رہا تھا کہ کہاں بال کرنی ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو وہ جو ہے ایک ہی اوور میں افتخار کو رینج میں، مطلب 4 بالز تو رینج میں انہوں نے دیے، ایک چلو مس فیلڈ ہوگی، تو افتخار سے وہ 24 رنز ایک اوور میں کھا گئے. اور افتخار اب جو ہے وہ ان 24 رنز کی وجہ سے نیشنل ٹیم میں ظاہر ہے ان کی بھی ورلڈ کپ کے لیے سلیکشن ہو جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لاہور قلندر کے اراؤنڈ جو ہیں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہ فکس ہونے والی ہیں اگر انہوں نے بہتر کرنا ہے گوئنگ فارورڈ ان دس ٹورنامنٹ. لیکن مایوس ہونے والی بات اوور آل اس لیے نہیں ہے کہ صرف 3 میچز ہوئے ہیں اور یہ بہت لمبا ٹورنامنٹ ہے اور ابھی بہت کچھ اوپر نیچے ہوگا پوائنٹ ٹیبلز میں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اپنا عزیز و اقارب اہل خانہ کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.